والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ مائدہ سے ہمارا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ترجمہ: اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا. اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین پہ زیادتی کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ فرمایا گیا اور یہی فرمان ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جس کسی نے ایک انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، مثلا کوئی ڈوب رہا تھا، آپ نے پیچھے جا کر، آپ کو تیرنا آتا ہے، آپ نے اس کی جان بچائی. اگر کوئی آگ میں جل رہا تھا، آپ کمبل لے کر پہنچ گئے اور اس کی جان کو آپ نے بچا لیا. کوئی سڑک پر زخمی پڑا تھا، آپ نے اٹھا کر ہاسپٹل میں جا کر اس کا علاج کروایا. فرمایا اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، فرمایا وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور اس میں سب سے سنہری موقع وہ ڈاکٹروں کے لیے ہے کہ وہ اس فضیلت کو بڑی آسانی سے پا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا مریض کہ جو مرنے کے قریب ہو اس کی جو ہے ایسی جو ہے دیکھ بھال کرے، ایسی جو ہے اس کا علاج کرے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے. آپریشن کا معاملہ آئے تو ایسے اخلاص کے ساتھ اس کا آپریشن کرے کہ وہ جو ہے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. یہ ڈاکٹروں کے لیے سنہری موقع ہے. لیکن افسوس فی زمانہ آپ دیکھیے کہ لوگ ہاسپٹل کو دوسرے لفظوں میں قصائی خانہ کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں قصائی خانہ کہتے ہیں. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے. ایسے معاملات
عزیزان گرامی کہ ابھی آپ اپنے مریض کو لے کر نہیں گئے، فوراً کہا جاتا ہے کہ شناختی کارڈ لاؤ، ساتھ میں 10-20 ہزار روپے لاؤ، بڑا ہاسپٹل ہو تو کہا جاتا ہے 1 لاکھ روپے جمع کراؤ۔ وہ غریب آدمی جس کے پاس عزیزان گرامی 1000-2000 گھر میں نہیں ہے، وہ 1,50,000 کہاں سے لائے گا؟ لیکن عزیزان گرامی رحم نہیں کیا جاتا، اور اس طرح سے پیسے کے پیچھے آج کل کے جتنے بھی تقریباً ڈاکٹر ہیں وہ ایسے خوار ہوتے ہیں کہ وہ مریض کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ کوشش کرنی چاہیے، وہ تو اس فضیلت کو بڑی آسانی سے پا سکتے ہیں کہ وہ مریضوں کی جان بچا کر ان کا اچھا علاج کر کے پوری انسانیت کو بچا سکتے ہیں۔ اب آئیے قتل عام، اور اس دور میں جتنا قتل عام بڑھ چکا، میرے خیال سے اس سے قبل اتنا قتل عام نہیں ہوتا تھا۔ ابھی آپ چند ہی دن پہلے چلے جائیں، حضرت بلاول علی شاہ نورانی علیہ الرحمہ کے مزار پرانوار پر عزیزان گرامی بم دھماکہ کیا گیا، اور وہ بم دھماکے میں کہا جاتا ہے بلوچستان کے ایک شخص نے مجھے بتایا، کہنے لگے مولانا صاحب یہ میڈیا اور اخبار چھپا رہا ہے، ایک دن کے اندر تقریباً 125 مسلمان جاں بحق ہوئے، 125 مسلمان جاں بحق ہوئے۔ عزیزان گرامی یہ قتل مسلم کتنا بڑا وبال ہے۔ آئیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا، حدیث نمبر 1403۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان شریک ہو جائیں، یعنی زمین و آسمان والے سارے شریک ہو جائیں، تو رب کریم ان سب کو اونٹے منہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ یعنی اس قدر رب کریم جو ہے وہ قتل کرنے والوں پر غضب فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک قتل پر اگر سارے زمین والے سارے آسمان والے یکجا ہو جائیں تو رب کریم جو ہے سب کو جو ہے وہ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اور امام ابن ماجہ حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 2619، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا ختم ہونا ایک مسلمان کے ظلمن قتل ہونے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایک مومن، ایک مسلمان جو کہ ناحق قتل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ایک مومن ناحق قتل اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی غور تو کریں، آج ہمارے بڑے بڑے عہدیدار اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر اگر کوئی ذرا زبان چلائے آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ یہ آئندہ نظر نہیں آنا چاہیے، اس کی جو ہے کہیں گولی میں مد لاش ملنی چاہیے، اس کو جو ہے وہ لٹکا دو، اس کا کام پورا کر دو، ہمارے سامنے زبان چلاتا ہے۔ آج دیکھیے قتل کتنا آسان ہو گیا۔ آپ بھی اخبار پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، میڈیا آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، کئی ایسے روزانہ مجھے کہ آپ دیکھیے کہ ان پر 50 قتل کا الزام ہے، 100 قتل کا الزام ہے، 20 قتل کا الزام ہے۔ آج دیکھیے کہ آج کس قدر جو ہے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، اسلام کے نام پر خودکش دھماکے کیے جاتے ہیں، اسلام کے نام پر لوگوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ اور حضرت بلاول علی شاہ نورانی علیہ الرحمہ کے مزار پر جو بم دھماکہ ہوا، اس کی تصویر جو حملہ آور کی اخبار میں چھپی، اس کی عمر تقریباً 19 سے 22 کے درمیان، 19 سے 22 سال کی اس کے درمیان اس کی عمر تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کس لیے بھیجا گیا؟ کہتے ہیں معاذ اللہ وہاں پر شرک ہوتا، وہاں پر شرک ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلی بات تو اللہ کے ولیوں کے مزار پر کوئی شرک نہیں ہوتا، اور یہ بارہا میں نے آپ کو سمجھایا کہ جو لوگ وہاں پر غلط حرکتیں کرتے، دماغ ڈالتے،
چرس پیتے، بھنگ پیتے، رقص و سرور کی محفلیں جماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ گناہ کبیرہ، یہ بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا شرک نہیں ہے۔ اور یہ بھی اسلام نے ہمیں تعلیم نہیں دی کہ کہیں رقص ہو رہا ہے، کہیں کوئی ناچ رہا ہے، کہیں چرس اور بھنگ چل رہا ہے تو ہم وہاں جا کر بم دھماکہ کرتے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمیشہ گناہوں کو روکا جاتا ہے، کبھی بھی انسانیت کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو سمجھاؤں، بعض دیہاتی نہ سمجھ لوگ ان پڑھ وہ مزار پر آ کر سجدہ کرتے، سامنے والا بد مذہب جو ہے دیکھتے ہی جو ہے وہ فائل کھول دیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ شرک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ کام آئے گی۔ سجدے دو طریقے کے، ایک سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیم۔ مزار پر کتنا ہی جاہل آدمی آئے، کتنا ہی ان پڑھ آئے، کیسے ہی دیہات سے آیا ہو، اگر وہ سجدہ کرے یا سجدے جیسی صورت بنائے، اسے آپ پکڑ کے پوچھئے کہ کیا تم صاحب مزار کو خدا سمجھ کر سجدہ کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں معاذ اللہ، یہ خدا تھوڑی ہے، خدا تو مرنے سے پاک ہے، خدا کی جو ہے وہ قبر تھوڑی بنتی ہے، ہم خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اللہ کا ولی سمجھ کر تعظیم میں سجدہ کرتے۔ حالانکہ سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے، یہ ہمارے علماء اسلام کا متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے اور سجدہ عبادت یہ شرک ہے۔ اور سجدہ عبادت اس دور میں کوئی کسی قبر پر نہیں کرتا، کتنا ہی ان پڑھ ہو وہ سجدہ تعظیمی کرے گا، اللہ کے ولی کی محبت میں کرے گا۔ میں نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے، بلکہ اگر کوئی سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بم دھماکے کیے جائیں۔ آپ عقل سے سوچئے کہ اگر معاذ اللہ مسجد کے باہر شراب بیچی جائے تو کیا ہم مسجد میں بم دھماکہ کریں گے؟ مسجد کو توڑ دیں گے؟ نہیں، یہ تو بالکل جو ہے وہ بے وقوفی والی بات ہے، بلکہ اس شراب خانے کو ختم کریں گے، اس جوئے کے اڈے کو ختم کریں گے۔ اگر کسی جگہ پر گناہ یا شرک ہوتا ہو، عزیزان گرامی اس جگہ کو شرک سے پاک کیا جائے گا۔ میں آپ کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، کعبۃ اللہ شریف کے اندر بت تھے یا نہیں تھے؟ کعبے کے اندر کتنے بت تھے؟ حضور علیہ السلام کو تو یہ کرنا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ بم سے اڑا دینا چاہیے، کعبۃ اللہ کو مسمار کر دینا چاہیے، لیکن نہیں، نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ تعظیم والا گھر ہے، اگر اس کے اندر شرک ہوتا ہے، اگر اس کے اندر بت ہے تو ہم بتوں کو باہر نکالیں گے، اللہ کے گھر کی تعظیم برقرار رہے گی۔ یہی بات عزیزان گرامی، اگر کوئی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے، اگر کوئی مصری شاہ پر بیٹھ کر چند اور عزیزان گرامی چرس اور بھنگ پیتا ہے یا رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا ان کو ختم کیا جائے گا، نہ کہ مزارات اولیاء پر بم دھماکے کیے جائے، ان کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ سے ایک بات پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو لوگ مزارات اولیاء پر بم دھماکے کرواتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ کے اندر اللہ کے ولیوں کی عداوت شامل ہے، یہ نفرت ہے اللہ کے ولیوں کے لیے ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں، جس کی وجہ سے وہ معاذ اللہ مزارات اولیاء پر بم دھماکے کرواتے ہیں۔ اگر کسی بھی طریقے سے بات بڑی آگے نکل گئی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی صورت میں مسلمان کا قتل نہیں کیا جائے، اور مسلمان تو مسلمان، کسی انسان کا بھی قتل کرنا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر یہ جائز ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام جب مدینے میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، پہلی اسلامی ریاست مدینے میں قائم ہوئی، نبی پاک علیہ السلام یہ کرتے کہ جتنے مدینے کے یہودی ہیں سب کو قتل کرتے،
لیکن نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے کسی یہودی کو قتل نہیں کیا، آپ نے امان دیا۔ اس سے پتا چلا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اگر اسلامی حکومت کہیں آ جائے تو کبھی بھی کفار کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہودیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کفار کو جو ہے کبھی بھی عزیزان گرامی جان سے نہیں مارا جائے گا، بلکہ اسلام ان سب کی زندگی کا ہمیں تحفظ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ ہمارے سامنے لڑنے آئے، اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرے تو الگ بات ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن اگر عزیزان گرامی کو ہمارے مقابلے میں نہیں آتے، وہ ہمیں نہیں چھیڑتے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے عبادت خانے میں جا کر ہم ان کا قتل عام کریں۔ عزیزان گرامی، اس سے جو ہے ہر کسی کو بچنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، یہاں معاملہ تھوڑا الٹ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تھوڑی قتل کیا، ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ نتیجہ سامنے کیا آتا ہے کہ کیا نہیں ہے، کروایا۔ باہر بیٹھ کر کراچی میں قتل عام کرواتے، باہر بیٹھ کر حیدرآباد میں قتل عام کرواتے، باہر بیٹھ کر سکھر میں قتل عام کرواتے، باہر بیٹھ کر پنجاب میں قتل عام کرواتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، لیکن انہوں نے کروایا ضرور ہے، وہ یاد رکھے وہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ جتنا قتل جس شہر میں ان کی حکومت میں ہوتا ہے، وہ سارا وبال جو ہے عزیزان گرامی ان کی گردنوں پر ہے، انہیں سوچنا چاہیے۔ اور یہاں تو ایسا ٹرین بن گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ قتل بھی کرتے ہیں اور دوسرے دن جنازے میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور تعزیت بھی کرتے ہیں۔ کسی نے کتنی پیاری بات کہی شاعر نے کہ کتنے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ، کتنے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ، قتل کر کے پوچھتے ہیں کہ جنازہ کس کا، قتل کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کس کا، جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، ورثاء کو تسلی بھی دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہی لوگ قتل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ دیکھیے کتنا افسوس کا مقام ہے عزیزان گرامی۔ یہاں ایک ہمارے بزرگ بیٹے ہیں جن کے بیٹے کو شہید کیا گیا، شہید محمد عابد۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ایک بیٹا جو ان کا ناحق قتل کیا گیا، ان بات پر آج تک کیا گزر رہی ہے؟ آج بھی وہ اپنے جوان بیٹے کو جب یاد کرتے ہیں عزیزان گرامی ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک بیٹا اگر کسی کا چلا جائے یہ حال ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت بلاول علی شاہ نورانی کے مزار پر ہمارے لیاقت آباد میں ایک خاندان کے 17 افراد شہید ہو گئے، ایک خاندان کے 17 افراد۔ کسی نے بتایا رنچو لین کے ایک خاندان کے 22 افراد جاں بحق ہوئے۔ میں نہیں کہتا کہ معاذ اللہ وہ کس نیت سے گئے، کیوں گئے، لیکن ان کو ظلمن قتل کیا گیا۔ اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں جو ہے ایک دوسرے کی جان و مال کی تعظیم اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ قتل کسے کیا جائے گا؟ قتل اسے کیا جائے گا جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، شرعی اصول ہے کہ اس کے قصاص میں اسے قتل کیا جائے۔ اس نے ناحق قتل کیا، اس کے قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، ایک یہ۔ اور دوسری سزا مرتد، جو کہ مسلمان ہو اور اس کے بعد اپنا مذہب بدل دے، وہ مسلمان لیکن بعد میں اپنا مذہب بدل دے، مرتد ہو جائے، مرتد کی سزا بھی قتل ہے، مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ قتل آپ اور ہم نہیں کر سکتے، یہ قتل ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ بھائی اس نے میرے بھائی کو مارا تو میں بھی اس کے بھائی کو مار دوں گا قصاص میں، نہیں۔ یہ مرتد ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں، ریوالور نکال کر فائر کر دوں، نہیں۔ یہ عزیزان گرامی اسلامی حکومت میں حاکم اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ قصاص کے طور پر عزیزان گرامی قتل کرے۔ کوئی مرتد ہو گیا تو اسے قتل کرے۔ یہ صرف جو ہے
حاکم اسلام کے لیے ہے. ہر مسلمان ایسا نہیں کہ کھڑا ہو جائے کہ بھئی یہ سامنے والے نے اس کو قتل کیا میں قتل نہیں. عزیزان گرامی بلکہ حاکم وقت جو ہے اسے قتل کرے گا. یہ اسلام نے ہمیں اصول دیا. ایک ہی آیت میں جو ہے عزیزان گرامی ہماری گفتگو جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گئی. دوسری آیت میں شروع کروں گا تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر جو ہے وہ عزیزان گرامی ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ظلم و ستم کرنے سے محفوظ فرمائے. رب کریم جس قدر ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کی یعنی احترام مسلم کا جذبہ عطا فرمائے. رب کریم جس قدر ہو سکے ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک اعلان سماعت